اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعليكم ورحمۃ السلام ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ جی علی عباس سمر حیدر سمر عباس جی، اور جبار حیدر آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی، نحوے مقدماتی میں آپ سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ جی، عرفہ ہزاری کا دل نواز نقوی نیلوفر علی روبینہ رضوی روحی صدف میم سما فاطمہ رضوی طوبہ فاطمہ تحسین فاطمہ خانہ زاہد خانو، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری آقا، گفتگو نیلوفر جی علی الحمد آپ للہ لوگ آپ ٹھیک کہاں ہے؟ ہیں؟ ہماری اہلیہ نہیں ہے، ہماری گفتگو چل رہی تھی، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ انشاءاللہ کہ ہمیشہ سب آپ لوگ ٹھیک رہیں، خوشیاں رہیں، کامیابیاں رہیں اسلام و مسلمین کی، ظالمین و مستکبرین کو پروردگار نیست و نابود و ذلیل و رسوا و خار فرمائے، منافقوں کو بھی انشاءاللہ۔ ہماری گفتگو نحو مقدماتی میں شروع ہوئی تھی تعریف، موضوع اور فائدہ۔ میں نے آپ کو کل سمجھا دیا تھا، سمجھ میں آ گیا تھا؟ تعریف کیا بتائی تھی؟ علم نحو ایک ایسا علم ہے کہ جو عربی کلمات کو ترتیب کے بعد، یعنی جب انہیں ترتیب دے دی جاتی ہے، ترتیب کے بعد کلمات کا ایک دوسرے سے کیا ارتباط، کیا تعلق، کیا ریلیشن ہے، اور ان کی کلمات کی ان کے اندر آخری حرکت اور حالت کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ یہ تعریف تھی۔ موضوع کیا ہوا پھر؟ کلمہ اور کلام۔ کلمہ کس اعتبار سے؟ کلام کے اندر کلمے کی آخری حرکت کیا ہوگی، اور یہ موضوع ہے۔ اور کلام کس اعتبار سے؟ کلام کے اندر کلمات کا آپس میں جو کلام کے جو اجزاء ہیں، جز ہیں، کلام کے جز کیا کیا ہوتے ہیں؟ کلمے ہی تو ہوتے ہیں، کلمہ 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 مل کے کلام بنتا ہے۔ ان کا اجزاء کا، ان کے پارٹس کا آپس میں ریلیشن اور تعلق کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ عربی لکھنے میں، عربی بول چال میں، اور لکھنے میں اور بولنے میں زبان خطا سے محفوظ رہتی ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا تھا۔ آج کاپی پہ لکھنے کے اعتبار سے میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کاپی پہ لکھنے کے اعتبار سے کہ آپ کاپی پہ غلط فل لکھیں گے، غلط مثالیں اکثر آپ ریڈ پینسل سے لکھا کیجیے، مثالیں پینسل سے، کیونکہ مثالیں اہم ہوتی ہیں، ایک بار دوسری لائٹ ایک دم چمکتا ہے، نہیں ٹھیک ہے؟ نہیں، اور ہیڈنگ بلیک سے ڈالیے، اس کی توضیح بلو سے لکھیے، اور بھی اگر آپ کلرفل، کیونکہ لڑکیاں لڑکوں کو تو زحمت ہوتی ہے، انہیں تو یہ ہے کہ نہیں کیا قلم بدلے بار بار، وہ تو ایک اٹھا کے چالو ہو جاتے ہیں، لیکن لڑکیوں میں یہ نزاکت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لطافت و نزاکت، ٹھیک ہے؟ کلرفل لکھنے سے یہ ہے کہ آپ جب کاپی کھولیں گے تو اچھا لگتا ہے، ایک دم سے لائٹ پڑتی ہے، ایک دم دکھتا ہے سامنے سے، ٹھیک ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی سر۔ جی آئیے، تو اب ہم لکھتے ہیں علم نحو، علم آپ کی لکھوا رہا ہوں آج میں، علم نحو، ٹھیک ہے؟ ایسی کر کے آپ تھوڑا سا بنائیے گا، لائن ٹیڑھی ٹیڑھی ہو تو اس پہ دھیان مت دیجیے گا، لڑکیاں کیونکہ بہت ہر چیز خیال رکھتی ہیں، اب مجھ سے ٹیڑھی، بورڈ پہ لکھنا بھی ایک فن ہے، بورڈ پہ لکھنا بھی ایک فن ہے، عادت چاہیے، پریکٹس چاہیے، کیونکہ بہت سے اچھے اچھے رائٹنگ والے ہوتے ہیں جو کاپی پہ بہترین، جب ان سے جب بورڈ پہ لکھنے آتے ہیں ان سے لکھا ہی نہیں جاتا، مجھ سے بھی شروع میں بورڈ پہ نہیں لکھا جاتا، چڑھتا تھا میں بورڈ پہ لکھنے سے، عجیب ہو جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب ہوتی ہے تو عادت بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ لوگ بھی ویسے کبھی کبھی بچے کا بورڈ اٹھا کے گھر میں سے چھوٹے چھوٹے جو بورڈ ہوتے ہیں بچے آج کل پڑھائی ان کو خرید کے دیے جاتے ہیں، اس پہ آپ بھی پریکٹس کرتے رہا کیجیے، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ آئیے، تو علم ہے تعریف، کیا تعریف، ٹھیک ہے؟ ترتیب کے وقت کیا عربی کلمات، ترتیب پہلے لکھیے، ترتیب کے بعد
ترتیب کا مطلب کیا ہے کہ مرتب کر دیتے، ترتیب یعنی مرتب کرنا، ٹھیک ہے. ترتیب کے وقت عربی بولیے عربی کلمات ترتیب کے وقت عربی کلمات آپس میں ارتباط یعنی تعلق، ارتباط یعنی تعلق، انگلش میں ریلیشن، آپس میں ارتباط یعنی تعلق. ترتیب کے وقت عربی کلمات کے آپس میں ارتباط اور ٹھیک ہے، اور ان کی آخر کی حرکات ان کی آخر کی حرکات اور شکل حرکات اور حالات، حالت کے بھی حالات حرکات اور حالات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. کون کرتا ہے گفتگو؟ یہ میں نے آج جو کہا تھا نا وہ یہی اسی لیے کیا تھا. گفتگو آپ اگر کر سکے تو کر لیجیے گا. میں گفتگو ہاں کے بارے میں اصل میں سما فاطمہ نہاد تو لکھنا ہی بھول گیا. فارسی میں ایک ہوتا ہے نہاد، نہاد جملے کا وہ پارٹ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. میں نہاد تو بتایا ہی نہیں، وہ یہی ہے. آپ کہیں یہاں لکھ سکتے تعریف علم نحو، علم نحو ایک کوما پھر لکھیے علم نحو ترتیب کے وقت عربی کلمات کے آپس میں ارتباط اور ان کی آخر کی حرکات و حالت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. علم نحو کون ہے یہاں پہ؟ نہاد. کس کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ یہ علم نحو. بس یا تو اسے ہی سمجھ لیجیے یہاں پہ کیونکہ اس کے بارے میں بات چل رہی ہے نا. تو علم نحو ترتیب کے وقت، علم نحو ترتیب کے وقت عربی کلمات کے آپس میں ارتباط کے بارے میں اور ان کے اور آخر کی حرکات و حالات کے بارے اور میں حالات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دو مرتبہ بھی لکھ سکتا تھا کے بارے میں، کہاں آپس میں ارتباط کے بارے میں اور ان کے آخر کی حرکات و حالات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لکھا آپ لوگوں نے؟ جی ہاں. لکھ رہے آقا ایک بار ریپیٹ کر دیے پورا پھر سے. علم وہ نحو یہاں پہ لکھے گا تعریف کے بعد علم نحو پھر ایک کوما لگا دیجیے گا، یا چھوڑیے یہی ہے علم نحو، یہی سے بات کی چل رہی ہے. نہاد علم نحو کی تعریف علم نحو ترتیب کے بعد، جب کلمات کو آپس میں ترتیب دیتے ہیں ترتیب کے وقت عربی کلمات کے آپس میں ریلیشن، تعلق، ارتباط اور ان کی آخر کی حرکات و حالات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. یعنی ترتیب کے وقت جب عربی کلمات کو آپس میں ترتیب دے دیتے ہیں تو ان کلمات کا کے آپس میں جو ریلیشن ہے، ان کے جو آپس میں ریلیشن ہے ان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور ان کلمات کی آخر کی حرکات و حالات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. کون؟ علم موضوع. علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. موضوع کا مطلب سب کو سمجھ میں آ گیا تھا نا اسی سر کے مقدماتی میں. علم کا ایک موضوع ہوتا ہے نا، ہر سبجیکٹ کا ایک موضوع ہوتا ہے. موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں وہ پوائنٹ، وہ جس کے اراؤنڈ ساری گفتگو ہوتی ہے، اس علم کی یا اس سبجیکٹ کی جو جس سے ریلیٹڈ ساری باتیں ہوتی ہیں، ساری گفتگو جس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اسے موضوع کہتے ہیں. مثلا علم صرف میں کلمہ بنتا کیسے، ساری باتیں کلمے کی بناوٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. علم صرف کی ساری باتیں کلمہ بنانے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو لہذا کلمہ اس کا موضوع ہے لیکن بناوٹ کے اعتبار سے. صحیح ہے نہیں؟ لیکن علم نحو میں کلمہ موضوع ہے، کلام کے اندر دیکھیے تعریفی میں موضوع بھی ہے. کلمات کا آپس میں ارتباط، کلام کے اندر کلام کس اعتبار سے موضوع ہے؟ کلام کے اندر یعنی جو کلمات کا آپس میں ریلیشن کیا ہے. اور کلمہ کس اعتبار سے موضوع ہے؟
ان کی حالات و حرکات کیا ہوں گی کلام کے اندر؟ کلام کے اندر کلام کلمات سے مل کے بنتا ہے نا، کم سے کم 2 کلموں سے تو مل کے بنتا ہے، اس سے کم میں کلام نہیں بنتا۔ ایک مستدل ہوتا ہے۔ آپ نصرہ چاہے جتنا وہ کہیں زیدون زیدون کتنا ہی کرتے رہیے، سعید کلمہ ہے یا نہیں؟ کیسے؟ کیونکہ منہ سے نکل رہا ہے، منہ سے نکلنے والی معنی ہے، منہ سے نکل رہا ہے سعید سعید کرتے رہیے، سعید سعید کرتے رہیے، کلام نہیں بن سکتا جب تک ایک ذرا بسا جب تک یا تو اس کی طرف فعل کی نسبت نہ کر دیں، نصر سعید یا ہوا سعید، یا تو جملہ اس میں فعل یا نماز ہوا سعید، اب جو ہے وہ اب کلام ہوا تو پھر اس کے آخر کی حرکت سے بھی گفتگو ہوگی، ہوا سعید ہوا، پھر یہ سعید ہو جائے گا، پھر یہ ہوا سعید نصر سعید، ٹھیک ہے، خالدن، یہ خالدن ہو جاتا ہے نہیں۔ اب جب کلام بن جاتا ہے تو اب کلام کے اندر کلمے کی آخری حرکت کیا ہے؟ کلمہ کس اعتبار سے موضوع ہے، کس سے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے علم کلمے کی، کلمے کے بارے میں؟ کلام کے اندر کلمات کی آخری حرکت و حالت کیا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے۔ اور کلام کے بارے میں کس اعتبار سے گفتگو کرتا ہے کہ کلام کے اندر آپس میں کلمات کا ریلیشن۔ آپ بتائیے سعید کا نصارہ سے کیا ریلیشن اور تعلق ہے؟ سعید نصارہ کا فاعل ہے، سعید نصارہ کا فاعل ہے، کس نے مدد کرنے کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ سعید نے مدد کی۔ خالدن کا کیا ریلیشن ہے نصارہ سے؟ نصارہ کا مفعول ہے، مفعول ہے یعنی جس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے، کس کے ذریعے سے واقع ہو رہا ہے؟ فاعل کے ذریعے سے۔ تو یہ مدد سعید کے ذریعے سے خالد پہ واقع ہو رہی ہے، یہ ریلیشن ہے ان کا آپس میں کہ یہ مفعول ہے، یہ فاعل ہے اس فعل کا، ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، جی آقا۔ ہاں سمجھ میں آ گیا۔ دیکھیے میں لال سے بنا دوں کلمے، کلمہ کلمہ کلمہ، 3 کلمے تو ہیں کم سے کم۔ کلام اب بنتا ہے۔ کلمہ علم نحو کلمے سے گفتگو کرتا ہے، کیسے؟ کلام کے اندر کلمات کلمے کی آخری حرکت و حالت کیا ہے؟ اب کلام سے گفتگو کرتا ہے، پورے کلام سے کس اعتبار سے گفتگو کرتا ہے کہ اس کلام کے اندر ان کلمات کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، کیا تعلق ہے نہیں؟ فائدہ سمجھ میں جی آئے؟ سر۔ لکھیے علم نحو کا موضوع، علم نحو کا موضوع، بولیے کلمہ کلمہ کس اعتبار سے؟ بولیے کلام کے اندر کلمے میں آخری حرکت کیا ہے؟ جملے کے اندر، جملے کے اندر، جملے کے اندر بولیے جملے کے اندر کلمے کی آخری حرکت۔ کلمے کی آخری حرکت و حالت۔ دیکھیے حرکت الگ چیز ہے، حالت ایک الگ چیز ہے، یہ آگے جا کے سمجھ میں آئے گا، بتاؤں گا وہیں پہ کہ حرکت اور حالت میں فرق کیا ہے، کیونکہ ہر کلمے کے اوپر حرکت نہیں ہوتی ہے، ہر کلمے کے اوپر حرکت دکھائی دے گی آپ کو زبر زیر پیش، لیکن وہ حرکت نہیں کہلائے گی، اعراب نہیں کہلاتا، حالت کہلاتی ہے وہ۔ مثال کے طور پر میں کہوں نصر سعید میں، سعید کے اوپر آپ کو پیج دکھ رہا ہے، اسے حرکت کہیں گے کہ سعید جب فاعل واقع ہو تو سعید، مفعول واقع ہو تو یہ سعیدن ہو جائے گا، حرف جر اس پہ آ جائے تو یہ سعیدن بھی ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں حرکت۔ حرکت اس چیز کو کہتے ہیں جو عامل جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے بدلتی رہتی ہے، اگر فاعل بنا رہا ہے تو سعیدن ہو جائے گا، اگر کوئی اسے فعل مفعول بنا رہا ہے تو سعیدن، کوئی مجرور والا عامل آیا تو یہ سعیدن ہو جاتا ہے نہیں؟ اس کو کہتے ہیں حرکت، آگے بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ من ہے یا ایک مین بھی آپ کو اس کے اوپر
پہاڑ لا دیجئے، زلزلہ لا دیجئے، کچھ بھی لا دیجئے، یہ من ہمیشہ من ہی رہے گا، من ہمیشہ من ہی رہے گا. آپ کہیں پہ منو منا منے نہیں دکھا سکتے اس کو، من ہمیشہ من ہی رہے گا. آپ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اینا آپ کو دکھائی دے گا، اینا چاہے کچھ بھی آ جائے اس کے شروع میں یہ اینا ہی رہے گا ہمیشہ، اینو اینے نہیں رہے گا، اینا ہی رہے گا. حیثو حیثو ہمیشہ آپ کو حیثو حیثو منسو ہے مثلا، منسو منذ آپ دیکھیے اس پہ آخر میں ضم پیش دکھ رہا ہے، اس کے آخر میں زبر دکھ رہا ہے، اس کے آخر میں ساکن دکھ رہا ہے ہم سے، اس کے آخر میں زیر دکھ رہا ہے، زیر دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آخر میں بھی زبر زیر پیش دکھ رہا ہے. تو دونوں میں فرق ہے، یہ بالکل فرق ہے. اس کو اعراب کہا جاتا ہے یعنی حرکت، اور اس کو حالت. حالت کبھی بدلتی نہیں ہے، نصرہ ہمیشہ نصرہ ہی رہے گا، نصرو یا نصرے نہیں ہوگا. تو جو حرکت ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں، جو حالت ہوتی ہے اسے بنا کہتے ہیں. کلمہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ جی جو حالت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حالت کو بنا، بنا مبنی ہونا. مبنی یعنی ایک ہی حالت پہ، جسے کہتے ہیں نا زمین ٹلت زما ٹلت، ان کو فرق نہیں پڑتا، یہ تو اپنی حالت یہ نہیں بدلے گا. جی آگے پڑھائیں گے مورابر مبنی، مورابر مبنی آگے پڑھائیں گے. تو بس میں بتا رہا ہوں کہ حرکت و حالت میں فرق ہے. یہ حرکت کہلاتی ہے، اور یہ سکون زبر جو یہاں پہ یہ دکھ رہا ہے یہ حالت کہلاتی ہے نہیں. اس لیے کہ ہر کلمہ، کیونکہ انہوں نے کہا کلمہ جملے کے اندر کلمے کی آخری حرکت کہہ دیتے، تو بہت سے کلمے ایسے ہیں جن کی آخر میں حرکت نہیں ہوتی، حالت ہوتی ہے، وہ بدلتی نہیں ہے. صحیح ہے نہیں؟ چاہے کچھ ہو. جملے کے اندر کلمے کی آخری حرکت و حالت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، حرکت و حالت کے اعتبار سے. تو علم نحو کا موضوع کلمہ ہے، لیکن جملے کے اندر کلمے کی آخری حرکت و حالت کے اعتبار سے. اور علم صرف کا موضوع بھی کلمہ تھا، لیکن بناوٹ کے اعتبار سے کہ کلمہ بنتا کیسے ہے، کلمہ بنتا. اتنی خاموشی کیوں ہے، کیوں ہے؟ پھر وہی یہ دیکھیے کیوں آپ ایسا کرتے ہیں. اتنا تو بول ایک ہی بات کو میں بار بار دہراتا ہوں، تو اس سے آپ کو کانفیڈینس بھی آتا ہے، یہ بھروسہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یاد ہے، ہم بول سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں وہی تو باتیں دہراتا ہوں جو دہرا چکا ہوں. تو علم نحو کا موضوع کلمہ ہے، لیکن جملے کے اندر کلمے کی آخری حرکت و حالت کیا ہے اس اعتبار سے. لیکن علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، لیکن وہ بناوٹ کے اعتبار سے کہ کلمہ بنتا کیسے ہے، کلمہ بنتا کیسے ہے. علم نحو کا موضوع کلام بھی ہے. اور لگا دیجیے گا، کبھی سوچے یا تو نہیں ہے کلمہ یا کلام. کلمے سے بھی گفتگو کرتا ہے، کلام سے بھی گفتگو کرتا ہے، لیکن کلام میں کس اعتبار سے؟ ترکیب کے وقت. ٹھیک ہے، کلام کے اجزاء کسے کہتے ہیں؟ جز کی جمع. جی کلام کے اجزاء یعنی جز. کلام کے جو اجزاء ہیں، کلام کے اجزاء، کلام کے اجزاء اجزاء کے آپس میں ارتباط اور تعلق کے اعتبار سے. ارتباط اور تعلق دیکھ رہا ہے، دونوں چیزیں ہیں اس میں. تعریف میں دونوں چیزیں ہیں یا نہیں؟ تعریف میں دونوں چیزیں ہیں یا نہیں؟ علم نحو ترتیب کے وقت عربی کلمات کا آپس میں ریلیشن اور تعلق کیا ہے، اور کلام کے اندر کلمات کی آخری حرکت و حالت کیا ہے، یہ اس بارے میں گفتگو کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بلے جی آپ تو علم نحو بولیے کلمے سے بھی گفتگو کرتا ہے، لیکن کلام کے اندر اس کی آخری حرکت کیا ہے کلام یہ اس بارے میں. کلام کے آخر کے آپس میں کلام کے اجزاء، آخر نہیں اجزاء، جز، پارٹس. کلام کے جو پارٹس ہیں، کلام کم سے کم 2 پارٹ سے بنتا ہے نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا نیلوفر علی، میں نے بتایا تھا سما فاطمہ رضوی فارسی میں چھوٹا ترین و سادہ ترین جملے در فارسی. فارسی میں سب سے چھوٹا اور سب سے سمپل جملہ 2 چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک نہاد ایک فعل. ایک نہاد ایک فعل. ایک جس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور جو مثلا فاطمہ خورد، فاطمہ نے کھایا، فاطمہ رف، فاطمہ گئی، تو ایک فاطمہ ایک رف. وہی بات یہاں پہ ہے، وہی بات
یہاں پہ ہے کہ جو کلام کم سے کم دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے. مثلا میں کہوں اکلت فاطمہ تو فاطمہ نے کھایا، یا ذہبت فاطمہ تو فاطمہ گئی، جسے فارسی میں کہتے ہیں فاطمہ رفت. تو کم سے کم دو کلموں سے تو کلام بنتا ہی ہے. دو پارٹ تو کم سے کم ہوں گے کلام میں. اجزاء فارسی میں کہتے ہیں اجزائے جملے. اجزائے جملے، اجزائے جملے میں جو اجزاء ہیں ان اجزاء کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اس بارے میں گفتگو کرتا ہے. اس اعتبار سے کلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. کلام کے بارے میں علم نحو کلام سے گفتگو کرتا ہے ان کے آپس میں کلمات کے ریلیشن کے اعتبار سے. دیکھیے بار بار ایک چیز کو میں آپ کو بار بار وہ کراتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے. ٹھیک ہے. گفتار و نوشتار. گفتار یعنی بول چال. گفتار یعنی گفتن سے ہے نا بولنا، اور نوشتار لکھنا. بولنے لکھنے میں پوری بات لکھ دیتا ہوں. علم نحو کا فائدہ یہ ہے کہ بول چال اور ٹھیک ہے بول چال اور لکھنے میں. بول چال اور یہ آپ کہیں گے لکھ کے مٹا کیوں دیا آپ نے، بتائیے کیوں؟ تاکہ آپ الگ کلر کی پینسل سے لکھیں لال والے سے، تاکہ فوکس رہے کس چیز میں، بول چال اور لکھنے میں. زبان خطا سے محفوظ رہتی ہے. خطا یعنی غلطی. ٹھیک ہے نہیں؟ تو علم نحو کی تعریف، موضوع اور فائدہ یہ ہے علم نحو کو پڑھنے کا کہ جب آپ پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے، خالی یہ نہیں کتاب تمام کرنا یا ڈگری لے لینا پڑھائی ہے. ورنہ تو ایک صاحب ہے ہائی اسکول کر کے آئے سی بی ایس سی سے، ان سے کہا اے بی سی ڈی سناؤ، تو سی بی ایس سی سے جو کہ ساری چیز اس میں اوڑھنا بچھانا سب کچھ انگلش میں ہوتا ہے، اس میں ان سے پوچھا دعا سے لے کے ہر چیز انگلش میں، ان سے اے بی سی ڈی یاد نہیں ہے. ان سے مول صاحب نے کہا 800 لکھو. 800 یعنی 800. تو انہوں نے لکھا کل بتا رہے تھے مولانا صاحب، 800. کل بتا رہے تھے مولانا صاحب. 800. تو خالی پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھنا، پریکٹیکل آنا. یہ تو علم نحو اور صرف تو پریکٹیکلی ہے. اس سے زیادہ پریکٹیکلی کوئی علم نہیں ہے. اس سے زیادہ بولیے کہہ دیں گے کہ آپ ہے ایک علم ہے کیا، اس سے زیادہ پریکٹیکلی مثلا آپ میتھ کہیں گے، سائنس. بہرحال فائدہ یہ ہے کہ عربی بول چال، یہاں آپ لکھ دیجیے گا عربی بول چال اور لکھنے میں نے عربی ہٹا دیا. حالانکہ جب علم نحو کی بات ہے تو عربی سے ریلیٹڈ ہے، تو زبان خطا سے محفوظ رہتی ہے. دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، میں نے کل کتنا سمجھایا اور آج کتنا لکھایا. کل خالی سمجھایا نہیں، مثالوں سے سمجھایا، اور آج خالی لکھوایا نہیں، ریپیٹ بھی کرایا، دوہرایا بھی اور مثال کے ساتھ، اور پھر لکھوایا بھی. اب آپ اسے کاپی پہ لکھ لیجئے اور اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے طریقے کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، پورا اسکرین چلی گئی. اسکرین ہم لکھ رہے تھے بورڈ کے، اسکرین شاٹ لے لیجیے. چلیے تھوڑا سا لکھ لیتا تھا. وقت پورا ہو گیا ہے. دیکھیے اتنی سی بات میں اتنا ٹائم نکل گیا، اس لیے کہتا ہوں کہ نحو صرف کے لیے کم سے کم 50 منٹ کا گھنٹہ ہونا آغا آپ کا فیس آ گیا اس پہ، جی اسکرین شاٹ لے رہے تھے فیس آ گیا. نہیں تھا ابھی تک. کیا کریں، فیس ہی اتنا برا ہے، لوگوں کو زحمت میں ڈالتا ہے. بس رائٹنگ میں آغا ہو تھوڑا سلو ہے نا. گیا، جی لے لیا آغا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.
प्रैक्टिस कीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा है, देखिए अभी बात थोड़े थोड़े पे चल रही है, थोड़ा थोड़ा भी 2 दिन से चल रहा है ये, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा थोड़ा करते ज्यादा हो जाए और फिर कंट्रोल से भारी हो जाए, फिर एक काम करते नजर आए, फिर कभी आप चुपके से किसी दिन गायब बोलिए और फिर आहिस्ता एक दिन आए, एक दिन नहीं आए, 2 दिन आए, एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आना छोड़ दें, अब आगे निकल गया बात। ऐसा ना कीजिएगा, थोड़ा थोड़े को मत डालिएगा, थोड़ा ही तो है, रिवीजन करते रहिएगा और आपस में एक दूसरे के से मुबाहिसे का टाइम निकाल लीजिए, 10 मिनट 20 मिनट। मुवफ़्फ़क़ बाशिए।